وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسحل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے، اور آج کے ہمارے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث باب سنن الوضو، وضو کی مسنون طریقے یا مسنون جو اعمال ہیں وضو میں، اس سلسلے میں یہ احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو مختلف ٹاپکس کا ذکر کرتے ہوئے ہم احادیث کو منقسم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو حالیہ احادیث جس میں سر کے مسح کو فوکس کیا گیا ہے، 413 حدیث جو ہم نے پڑھی، 414 نمبر پڑھی اور 415 نمبر بھی ہم نے پڑھ لی، اور الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے 416 یہ حدیث ہمارے پاس ہے سر کے مسح کے سلسلے میں۔ تو اس کا کچھ حصہ غالباً ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، لیکن ٹائم ختم ہوا تو دوبارہ اس کو ہم رپیٹ کیے دیتے ہیں، اس کے ترجمہ کو۔ تو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم قابل وضاحت جو الفاظ ہوں گے قدر وضاحت کی جائے گی، اور حدیث کی جو حیثیت ہے اسنادی ضعف یا حسن ہونے کی یا صحیح ہونے کی، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ 416 حدیث وان ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، مروی ہے کہ ذکر وضوء رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کیا۔ قال، کہنے لگے، وکان یمسح الماقین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے گوشائے چشم، یعنی جو آنکھ کے گوشے ہوتے ہیں، وہ جہاں آنکھوں کا اینڈ ہوتا ہے ناک کے ساتھ دونوں طرف، یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جہاں سے آغاز ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں آنکھوں کو، الماقین۔ تو ان کو بھی آپ ملتے تھے، مسح کرتے تھے۔ وقال الوزنان من الرأس، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو کان ہیں وہ سر میں سے ہیں، تو سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح ہوگا۔ رواه ابن ماجہ و ابو داود و ترمذی، اسے اس حدیث کو امام ابن ماجہ، امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے، تینوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وذکرا، اور آخری جو دو ہیں سنن نبی داود میں امام ابو داود اور جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہم اللہ، وذکرا، ان دونوں نے ذکر کیا ہے۔ قال حماد، کہ حماد کہتے ہیں، لا ادری، کہ میں نہیں جانتا، الاذنان من الرأس، کہ یہ جو الفاظ ہیں الاذنان من الرأس من قول ابی امامہ ام من قول رسول اللہ، کہ کیا آیا یہ الفاظ جو ہیں یہ ابو امامہ جو باہلی ہیں صحابی رسول جو راوی ہیں ان کے اپنے یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ افعال یعنی الفاظ ہیں۔ تو معاملہ یہی ہے کہ آپ جب حدیث کی نص یا الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو بھی یہ یقین نہیں ہو سکے گا کہ آیا یہ الفاظ ابو امامہ حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہے ہیں، یا کہ ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ الفاظ کہے ہیں۔
یہ حماد جو ہیں راوی، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، الاذنان من الرأس من قول ابی امامہ ام من قول رسول اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ماق جو ہے یہ تثنیہ کا لفظ ہے یہاں، ماق گوشہ چشم یا آنکھ کا گوشہ، تو جو ناک کی طرف ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کافی ہے اس اعتبار سے حدیث، 416 حدیث، اس کی اسناد حسن ہے، اور امام ابو داود نے بھی اس کو کتاب الطہارہ میں ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی نے کتاب الطہارہ میں ذکر کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی کتاب الطہارہ میں۔ ٹھیک ہو گیا، تینوں محدثین نے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 417، 417، وان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ تو یہ جو راوی ہیں جن سے یہ روایت مروی ہے، یہ حضرت عمر بن شعیب، اور حضرت عمر بن شعیب جو ہیں یہ ان ابی ہے، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ جو ان کے باپ ہیں ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ان جدہ ہی۔ تو یہ حدیث جو آ رہی ہے اس میں ثلاثن ثلاثن کے الفاظ ہیں، تو گویا کہ ہم اس کو عنوان دے سکتے ہیں کہ وضو کے اعضاء زیادہ سے زیادہ 3 بار ہی دھونے چاہیے۔ 3 سے زیادہ بار جو اپنا وضو میں اعضاء کو دھونے والا شخص ہے، وہ اس کے لیے الفاظ آگے آئے ہیں، تو وہ بڑے ہی نامناسب الفاظ ہیں، کہ گویا کہ وہ شخص جو ہے وہ محتاط نہیں، اور وہ یکسو نہیں اپنی عبادت میں، اور اس کی زندگی میں کوئی ترتیب نہیں، اور وہ ریگولر نہیں، وہ سنجیدہ نہیں، یعنی کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن یہاں الفاظ سخت ہیں۔ تو عمر بن شعیب اپنے والد سے، اور ان کے والد اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں، قالا، ان کے دادا کہتے ہیں، جا اعرابی، کہ ایک بدوی آئے الی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یسألہ، آپ سے پوچھ رہے تھے، عن الوضو، وضو کے طریقے کے بارے میں۔ باہر کے بدوی تھے، دیہاتی، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ وضو کیسے کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا۔ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 اعضائے وضو دھو کر انہیں وضو کا طریقہ دکھلایا۔ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثم قال، پھر فرمایا، ہاکذا الوضوء، کہ اس طرح ہے یہ وضو، اس طرح یہ وضو ہوگا۔ فمن زاد علی ھذا، تو جس شخص نے بھی اس سے زیادہ کیا، یعنی جتنی بار 3 بار کہا، ثلاثن 3 بار کیا، ہر پارٹ آف ابلیوشن جو ہے اس کو 3 بار دھویا، تو فرمایا کہ جس نے اس سے زیادہ کیا یعنی تعداد میں، فقد اساء، تو اس نے ایک تو برا کیا، وتعدی، اور اس نے زیادتی بھی کی، حد سے تجاوز ہوا، وظلم، اور اس نے ظلم کیا۔ رواہ النسائی و ابن ماجہ و روا ابو داود و معنہ، روا ابو داود معنہ۔ امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے، اور امام ابو داود نے بھی اسی مفہوم کی حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے۔ تو گویا کہ عزیز طلبہ، یہ 3 الفاظ ادا کیے گئے ہیں، کہ جس نے 3 بار سے زیادہ اعضائے وضو دھوئے تو فقط اسا، ایک تو اس نے برا کیا، کیا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو اس سے بڑی بری بات کیا ہو سکتی ہے، وتعدی، اور اس نے تجاوز کیا، یعنی جو شریعت نے حد بندی کی کہ اس انداز سے اس حد تک رہنا ہے، تو اس نے پھلانگا، زیادتی کی، وظلم، اور اس نے ظلم کیا، گیا مطلب کہ اس نے سنت کی مخالفت کی اور اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ تو کوئی بھی لفظ آپ اس میں بول سکتے ہیں۔ 418 حدیث ہے نمبر، تو یہ جو حدیث ہے جو ہم نے پڑھی ہے 417، اس کی اسناد حسن ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو امام البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سنن نبی داود میں نقص جس نے کم کیا شاذ، یعنی ایک راوی کا وہم ثابت نہیں، بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ ثابت ہے اور حسن ہے۔ چلیں جی آگے 418 حدیث،
ہمارے پاس موجود ہے، وان عبداللہ بن المغفلی، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہو سامع ابنہ، کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے سنا، یقول کہتے ہوئے، ہاں جی، کیا سنا؟ یہ دعا کر رہے تھے ان کے بیٹے، اللہم انی اسألک القصر، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک پیلس کا، محل کا، الابیض جو وائٹ ہو، سفید پیلس کا، سفید محل کا میں تجھ سے اے اللہ سوال کرتا ہوں، ان یمین الجنت، جنت کی دائیں جانب، یعنی جنت ہو اور اس کی داہنی جانب ایک بہت بڑا سفید محل ہو، خوبصورت ہے، اللہ میں وہ مانگتا ہوں آپ سے۔ کالا، تو عبداللہ بن مغفل جو ہیں انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ای بنیا، اے میرے بچے، سل اللہ الجنتا، اللہ سے صرف جنت کا سوال کرو، وتعوذ بہ من النار، اور آگ سے، جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرو اللہ کی۔ فإنی سمعت رسول اللہ یقول، تو میں بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہ سیکون فی ہذہ الامہ قوم، کہ بے شک شان یہ ہے کہ ان قریب اس امت میں ایک ایسی قوم ہوگی، ایسی قوم کے لوگ یا گروہ کے لوگ ہوں گے، یعتدون فی الطہور والدعاء، جو کہ زیادتی کریں گے، حد سے بڑھ جائیں گے طہارت کرنے میں، یعنی پاکیزگی اور صفائی کرنے میں، وضو غسل وغیرہ، اس نہاتے وقت زیادتیاں کریں گے، و دعا، اور دعا کرنے میں بھی وہ حد سے بڑھیں گے، حد سے تجاوز کریں گے۔ تو رواه احمد و ابو داود و ابن ماجہ، اس امام احمد، امام ابو داود، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ، سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ زیادتی کرنے کا وضو میں تین تین بار سے زیادہ اگر دھویا جائے گا تو وہ لوگ آئیں گے۔ تو وضو خاص طور پر چونکہ اس باب میں وضو کا ذکر ہے، اس لیے یہاں سر فہرست وضو میں تجاوز کرنا ہے، حد سے بڑھنا ہے، کہ تعداد کے اعتبار سے، کہ تین بار سے زیادہ دھویا جائے، زیادہ پانی خرچ کیا جائے۔ اور دعا میں زیادتی یہ ہو سکتی ہے کہ جو حد امکان اور حد عادت سے باہر ہو، یعنی اپنے انسان جو ہے وہ اتنا اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کے باوجود کہ میں اس قابل نہیں یا اس اہل نہیں یا میرے حالات ایسے نہیں، تو ایسی وہ دعا کرتا ہے کہ جس کا کوئی تک نہیں بنتا، یا اس قسم کی دعائیں بلا وجہ حد سے تجاوز کرنے والی ہیں جی۔ مثال کے طور پہ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہہ دے اپنے اللہ سے، یہ تو یا اللہ مجھے اب نہ پھر بچہ بنا دے، یعنی بوڑھا ہو گیا ہے اور کہے یا اللہ میں پھر بچہ بننا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تو علا کل شین قدیر ہے، اللہ تو ایک قادر مطلق ہے اس بات پہ، اور دعا کرنے میں بھی حرج کوئی نہیں، اللہ سے مانگ رہا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی دعا مانگ رہا ہے جو کہ اللہ کی سنت کے عام جو قواعد قاعدے ہیں اس کے وہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس قسم کی، اللہ پاک نے مرد بنایا انسان کو، کہے جی اللہ مجھے کنورٹ کر دے عورت کی طرف، میں عورت بننا چاہتا ہوں، عورت ہے تو کہے نہیں اللہ مجھے مرد بنا دے۔ وہ اس قسم کی جو بے تکی چیزیں اور حد سے بڑھنا اور ایسی چیزیں مانگنا جو کہ کوئی انسانی شرف و کمال اور انسانی عادت فطرت کے وہ چیزیں خلاف ہوں، تو اس قسم کی سوال دعائیں، باقی کچھ ایسی دعائیں ضرور ہیں کہ جو مانگنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اللہ میں اپنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال جو ہیں وہ سفیدی چمکنے لگی ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو میرا بے حبلی میں نے اپنا حبلی ولی، جس طرح کے الفاظ ہیں سورہ مریم کے شروع میں، تو فرمایا کہ من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو اللہ پاک نے پھر عطا بھی کیا۔ بہرحال یہ جو دعائیں ہیں اس میں حد سے نہیں انسان کو بڑھنا چاہیے، اور انسان اپنے حالات کو دیکھے پہلے۔ ایک ایک یہ ہے کہ بالکل مفلوج ہے اور بیمار ہے اور بوڑھا ہے،
اور کچھ ارننگ کے لیے کوئی حال نہیں، کسی کا محتاج ہے اور ڈے بائی ڈے نیچے جا رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کے مطابق وہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں صرف مانگے اور اس پر فوکس رکھنا شروع کر دے، اے اللہ مجھے تو بس 4 بیویاں چاہیے اور پھر اس میں سے اتنی اولاد چاہیے، یا اللہ مجھے تو اب بادشاہ بنا دے پورے ملک کا، پوری دنیا کا۔ چیزیں جو ہیں یہ اپنے اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ قادر مطلق بھی ہے، لیکن ذرا اپنے کو اور اس دعا کے ساتھ ذرا کمپیئر کرے۔ آر یو لسننگ؟ سن رہے ہو؟ جی جی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی شیخ صاحب سنائیں۔ میں- چلیں ٹھیک ہے بس، وہ مجھے احساس ہو گیا آپ ماشاء اللہ میرے ساتھ ہیں۔ چلیں جی، بہرحال آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسی طرح طہارت میں بعض لوگ جو ہے نا ان کو وہ فوبیا ہوا ہوتا ہے، وہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نفسیاتی۔ وہ میں نے ایک دیکھا خاتون کو، وہ جناب ہاتھ دھوئے جناب اس نے، نہ وہ صابن چھوڑے، نہ وہ اپنی ٹوٹی سے ہٹے، نہ وہ مطلب ہے وہ دھو دو کے چھوٹی سی بات پھر شروع ہو جائے وہ دھونا۔ تو کئی جو ہے وہ جب اندر جاتے ہیں غسل کے لیے تو وہ جناب پانی بہا بہا کر چھپ چھپ پانی، تو بار ان سے کہا جائے تو جو ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نا وہم سا پڑا کہ پتہ نہیں میں پاک صاف ہوا ہوں کہ نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کو اپنا آدمی کو چاہیے کہ اس پر خیال کرے، شریعت نے تو بہت تھوڑے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا جو ہے وہ ایک مد کے ساتھ وضو کیا اور ایک سا جو ہے وہ اس کے ساتھ غسل، صورتحال یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے 419، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی غالباً حدیث ہے، جس میں ایک مد کے ساتھ وضو اور ایک سا کے ساتھ غسل جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ وان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، یعنی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مرفوع، قال آپ نے فرمایا ان للوضوء شیطانا، کہ بے شک وضو کا ایک شیطان ہے، یعنی ہر عمل جو خاص ہے نا بڑا، اس کے لیے الگ الگ ابلیس نے اپنے جو چیلے ہیں وہ اپنا مقرر کیے ہوئے ہیں کہ تیرا کام یہ ہے، تیرا کام یہ ہے، تیرا کام یہ ہے، اور انہوں نے پھر آگے گروپ بنائے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوتے ہیں، زون اپنے، جیسے یہاں بلدیہ کا سلسلہ ہے بلدیاتی، تو گمراہی کے لیے انہوں نے یہ جال پھیلائے ہوتے ہیں۔ تو وضو کے لیے ایک شیطان ہے، یقال لہو الوالہان، اس کو والہان کہتے ہیں، فتقوا وسواس الماء، تو آپ نے فرمایا کہ بچو تم پانی کے وسواس سے، پانی کے وسوسے سے بچو۔ روایت ترمذی و ابن ماجہ، یہ سے امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے، وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں حاضر حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، ولیس اسناد بالقوی، اور اس کی سند جو ہے وہ مضبوط نہیں، عند اہل الحدیث محدثین کے ہاں، لأننا لا نعلم احدا، کیونکہ اس لیے کہ ہم یقیناً نہیں جانتے کسی ایک کو بھی، کیا سندہ غیر خارجہ، کہ اس کو موصول جو ہے وہ بیان کیا ہو حدیث کو خارجہ راوی کے علاوہ، وہ لیسا بالقوی، اور وہ یہ راوی جو ہے خارجہ وہ محدثین کے ہاں، اہل علم کے ہاں مضبوط راوی نہیں، و ان اصحابنا، یعنی ہمارے صحاب، ہمارے اساتذہ مشائخ کے ہاں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال یہ حدیث 419 جو ہے یہ اس کی سند ضعیف ہے، اور ضعیف بھی بڑی ہے، یعنی زیادہ اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو صحت کے مقام اور صحت کے معیار کو یہ نہیں پہنچتی۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو خارجہ روایت کے اندر آپ لکھ لیجئے، سند میں خارجہ بن مصعب متروک ہے، خارجہ بن مصعب پورا نام تھا ان کا، یہ متروک ہے، اور جھوٹے جو کہ یعنی کذابین جو ہیں راوی یا لوگ، ان سے یہ تدلیس بھی کیا کرتا تھا، تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے انتہائی ضعیف ہے۔ آگے حدیث آتی ہے ہمارے پاس 420، عزیز طلبہ، وضو کے بعد، اس کو ہم عنوان دے سکتے ہیں وضو کے بعد تولیے یا رومال وغیرہ کا استعمال۔ آگے جب آدمی، یعنی آپ اس میں شامل کر لیں حکم، یعنی نہانے کے بعد بھی آدمی غسل کرے
تو آیا تولیہ یوز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا خاص طور پر وضو کے بعد کوئی کپڑا یا تولیہ یوز ہو سکتا ہے کہ نہیں، کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کا کیا عمل تھا اس بارے میں؟ وان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا توضأ، جب آپ نے وضو کیا، مسا وجہہ بطرف ثوبہ، تو آپ نے اپنے چہرہ انور کو یعنی آپ نے چہرہ انور کو خشک کیا یا اس پر مسح کیا، یا آپ نے اس کو صاف کیا، مسح وجہہ بطرف ثوبہ، اپنے کپڑے کے ایک کنارے یا طرف سے، ایک سائڈ سے، بطرف ثوبہ۔ تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کو اپنے کپڑے کے ایک کونے سے صاف کیا۔ رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث سے واضح یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو اور غسل کے پانی کو کپڑے سے پونچھ لینا یا کپڑے کو استعمال کر لینا تاکہ جسم جلدی خشک ہو جائے یا سردی نہ لگے، تو یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ تو یہ 420 حدیث یہ ہمارے پاس ہے، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے ویسے، لیکن من حیث المفہوم لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کپڑا یوز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ رشدین اور عبد الرحمن بن الغم دونوں ضعیف راوی ہیں، تو ان دو راویوں کی وجہ سے سند میں اس کے اندر ضعف آ گیا ہے۔ آگے آتے ہیں 421 نمبر حدیث ہے، وَعَنْ عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالت کہتی ہیں، کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا ایک خرقہ، یعنی کپڑے کا ایک پیس یا کپڑے کا ایک ٹکڑا سمجھ لو۔ جیسا کہ ہم نے اپنے بعض کپڑے موٹے جو ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے نا، بنا کے پھاڑ کے، تو ایک بنایا ہوتا ہے کپڑا اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے، منہ صاف کرنے کے لیے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا خرقتن، ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، یونشف بہا اعضاءہ، کہ اس کے ذریعے کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے اعضائے وضو کو صاف کیا کرتے، خشک کیا کرتے۔ ٹھیک ہو جی، یونشف تن من شفا، اسی سے تولیہ، یونشف بہا اعضاءہ بعد الوضو، وضو کرنے کے بعد۔ روایت ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، وقال ھذا حدیث لیس بالقائم، کہ یہ حدیث جو ہے صحت کے اعتبار سے قائم نہیں، تو یہ یعنی لڑکھڑانے والی حدیث ہے، کمزور ہے۔ وابو معاذ الراوی ضعیف عند اہل البیت، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی سند میں ابو معاذ راوی یہ اہل حدیث کے ہاں ضعیف ہے، محدثین کے ہاں یہ جو شخص ہے یہ ضعیف ہے، اور اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف قرار دے دی گئی ہے۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث آ رہی ہے الفصل الثالث، تیسری فصل میں یہ وضو کا ہی اور طہارت کا ہی چل رہا ہے سلسلہ احادیث کا، الفصل الثالث۔ تو یہ 421 حدیث جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، تو اس کو آپ ضعیف، اس کا حکم جو ہے وہ آپ لکھ لیجئے، اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور سلیمان بن ارقم ایک اس کی سند میں اور راوی بھی آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ضعف ہے اس کا۔ سلیمان بن ارقم راوی ضعیف ہے اس کی سند میں۔ اچھا جی، 422 حدیث، ان ثابت بن ابی صفیہ تھا، ثابت بن ابی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں، قلت لابی جعفر، میں نے ابو جعفر سے یہ بات کہی، اور ابو جعفر کون ہے؟ کنیہ ہے ابو جعفر، اور نام کیا ہے؟ محمد الباقر، یہ اہل بیت کے امام محمد الباقر۔ ہاں جی، ہاں، تو میں نے یعنی محمد الباقر سے، جو کہ ابو جعفر ہیں اصل میں، ان سے یہ کہا، ابو صفیہ کہتے ہیں کہ حدثک جابر، جی بارک اللہ فیکم، حدثک جابر، کہ آپ کو جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتن مرتن، کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے ایک ایک بار، یعنی ہر وضو کا حصہ جو ہے وہ ایک ایک بار دھویا ہے، و مرتين اور دو دو بار بھی دھویا ہے، و ثلاثا اور تین تین بار بھی دھویا ہے، قال نعم، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہاں، کنہوں نے؟ یعنی محمد الباقر نے۔ تو رواه ترمذی، تو یہ جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث جو ہے یہ بالکل مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح حدیث گزر چکی ہیں، مرتن مرتن مرتین مرتین ثلاثہ مرات۔ تو یہ بھی جائز ہے کہ جس ایک ہی وضو میں ایک چیز جو ہے وہ ایک بار دھو لی جائے، کوئی جسم کا حصہ جو ہے وضو کا پارٹ آف وضو، اس کو دو بار دھو لیا جائے اور کسی کو تین بار دھو لیا جائے، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سارے اعضاء کو ایک ہی بار دھوئے، یا سارے اعضاء کو تین تین بار دھو لے، تو یہ وہ وضو کرنے والا دیکھے گا کہ کہاں ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے، اس کے حساب سے۔ بہرحال 422 حدیث جو ہے ثابت بن نبی صفیہ کی، یہ ضعیف ہے۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس کو کتاب الطہارہ میں ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس میں ضعف جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سند کے اندر ثابت بن ابی صفیہ جو راوی ہیں وہ ضعیف راوی ہیں محدثین کے ہاں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سے ذہن میں رکھیے گا۔ 423 نمبر حدیث ہے، وان عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالا کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين مرتين، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو بار وضو کیا، یعنی ہر آدھا، یعنی وضو کا جو ہے اس کو دو دو بار آپ نے دھویا۔ وقال، اور فرمایا، ہوا نور علی نور، اور یہ بھی ساتھ لفظ کہے کہ یہ تو نور پر نور ہے۔ تو نور پر نور ہونا ثابت ہو گیا یہ کہ اگر ایک سے دو بار دھو لیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک درمیانی راہ ہے، اور خیر الامور اوسطها، تین آخری ہے، پہلی جو ہے وہ ابتدا ہے، اور درمیانی دو دو بار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 423 حدیث، بہرحال حیران ہوں گے آپ عزیز طلباء کی اس کی اصل کوئی نہیں، اس حدیث کی لا اصل لہ، اہل تحقیق نے یہ کہا کہ اس کے حدیث کی کوئی اصل نہیں، ترغیب اور ترہیب میں یہ آئی ہے، اور تخریج و احیاء علوم الدین معرافی کے کیا الفاظ ہیں، تو اس حدیث کی اصل کوئی نہیں۔ باقی یہ ضرور ہے کہ اس کے مفہوم میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا وضو کیا ہے اس حدیث کے اندر، یعنی اس کو ہم عنوان دے سکتے ہیں اس حدیث کو 424 حدیث، اور سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہی لگتی ہے۔ وان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالا کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار وضو فرمایا، وضو کیا۔ وقال، اور فرمایا، ھذا وضوئی و وضو الانبیاء قبلی، کہ یہ میرا وضو اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، و وضو ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔ رواہما رزین والنووی، ان دونوں روایتوں کو 423 اوپر والی جو ہم نے پڑھی ہے عبداللہ بن زید کی، اور یہ جو دوسری حدیث ہے 424 جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، ان دونوں کو امام رزین نے روایت کیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے دوسری کو ضعیف قرار دیا ہے، فی شرح مسلم، اپنی صحیح مسلم پر شرح لکھتے ہوئے اس میں اس دوسری کو امام نووی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلی و عالم بالصواب۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ بھی ضعیف قرار دے دی گئی 424، اور جیسا کہ امام نووی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا۔
ٹھیک ہو گیا جی۔ سند کے اندر عزیز طلباء ضعف کی وجہ بڑی عقبہ عبد الرحیم اور اس کا باپ زید العما۔ عقبہ عبد الرحیم اور اس کا باپ، یعنی دونوں باپ بیٹا جو ہیں سند کے اندر موجود ہیں، زید العما دونوں ضعیف راوی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے ضعف کی یہ وجہ ہے۔ اسی طرح 425 حدیث ہمارے پاس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آج کی اسی آخری حدیث پر اکتفا کیا جائے اللہ کی توفیق سے۔ وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ سنت تھی آپ کی، کہ یتوضأ لکل صلاۃ، کہ آپ وضو کیا کرتے تھے ہر نماز کے لیے الگ، وکان احدنا یکفیہ الوضوء ما لم یحدث، اور ہم میں سے کوئی ایک جو تھا اس کے لیے، اس کا کیا خیال تھا یا اس کا کیا عمل تھا کہ یکفیہ الوضوء، کہ اسے وضو کافی ہوتا تھا، ما لم یحدث، اس وقت تک جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہو جایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنا وضو ہر نماز کے لیے نیا کرتے، جبکہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ اس وقت وضو کرتا جب اس کا وضو ختم ہو جاتا پہلا۔ رواہ الدارمی، اس امام دارمی نے سنن الدارمی میں روایت کی ہے۔ سمجھ آگی بات کلیئر ہے؟ یعنی پہلے آپ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرتے تھے، خواہ وضو باقی رہتا یا نہ رہتا، لیکن بعد میں چل کر آپ کا جب تک وضو باقی رہتا تو آپ وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ پہلے آپ کا عمل تھا، آخر میں آپ نے یہی کیا کہ جب تک آپ کا وضو رہتا آپ کئی نمازیں بھی پڑھ لیتے، جیسا کہ دوسری احادیث سے یہ بالکل بات واضح معلوم ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ آپ جو باوضو رہتے تھے وہ استحباب کے طور پر باوضو رہتے تھے، جیسے آج بھی کوئی متقی اور صاحب علم و فضل جو ہیں لوگ ماشاء اللہ وہ باوضو رہتے ہیں، تو کیا خواہ نماز پڑھنی ہو یا نہ، لیکن استحباب، ثواب اور اجر کے لیے، برکت کے لیے۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی اسی رخصت پر عمل کرتے تھے، جب تک وضو باقی رہتا